انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا پورا نظام پورا بیان کر دیا ہے. اور بتایا ہے اے انسان تجھے عقل دی ہے، تجھے علم دیا ہے، تو پوچھ اپنے آپ سے کہ تجھے پیدا کیوں کیا ہے. ہر چیز کی پیدائش کا ایک غرض ہوتا ہے. ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ما خلق السماوات والارض وما الا بالحق، یہ صحیح چیز کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ خامخواہ کے لیے پیدا نہیں کیے. تو انسان تجھے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تجھے پیدا کرنے کی غرض کیا ہے اس کو سمجھ. تجھے پیدا کیا ہے میں نے کہ تو میرا مصاحب ہو، میرا درباری ہو. ساری مخلوقات میں سے تجھے میں نے اپنے درباری اور مصاحب ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. اب میرا مصاحب بننے کے لیے، میرا دربی بننے کے لیے تجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے تو خود سوچ. اس کی پیدائش کی غرض بتائی ہے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے یہ آخرت میں اللہ کا مصاحب اور درباری ہے انسان، اور دنیا میں اللہ کا نائب ہے. ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی. زمین ہے، آسمان ہے، سورج چاند. فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا. انسان کی پیدائش پر فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اس کو اپنا مقام بتاؤ کہ تو کتنا عظیم الشان اور اعلیٰ ترین ہے کہ پورے فرشتے تجھے سجدہ کر رہے ہیں. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. تو اپنے مقام کو سمجھ. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میری برداشت سے باہر ہے کہ انسان کو اتنا اوپر کا مقام دیا جائے اور مجھے وہ مقام نہ دیا جائے، حالانکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تو نے اپنا خود ہی بتا دیا ہے. تکبر اور بڑائی، تکبر اور بڑائی تیرے دماغ میں گھسی ہوئی ہے. تو میرا نائب کیسے بن سکتا ہے؟ تو میرا مصاحب کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے مزاج میں تواضع و عجز ہے، جھکنا ہے. ہر چیز میں میری طرف دیکھنا ہے. تو اس کا مقابل کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے ناشکرا، یہ ہے ناشکرا. جس چیز
لیے آپ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ اس کو چھوڑ دے گا اور یہ میرے طریقے پر چلے گا۔ میں اس انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جانے کا پورا نظام بنا چکا ہوں، اس کو میں اس پر تیار کروں گا کہ یہ اپنی غرض پیدائش کو یہ بھول جائے، مصاحب ہونے کو بھول جائے، خلیفہ ہونے کو بھول جائے، یہ میرے طریقے کو اختیار کر کے میرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ میں دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا اور اس کو بہکا کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ سب سے پہلے اس نے کارروائی کی اور سیدنا آدم علیہ السلام جو انسانیت کے ساروں کے باپ ہیں ان کو برگلایا۔ انہیں کیا کہتا ہے؟ انہیں کہا جس درخت کے کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے یہی تو درخت ہے جس سے آپ فرشتہ بن جائیں گے، آپ نوری نور بن جائیں گے، آپ کے زندگی ہمیشہ کی جنت کی بن جائے گی۔ اتنا کہا اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ براہ راست آدم علیہ السلام کے پیچھے نہیں لگا بلکہ اماں حوا کو زیادہ برگلایا اور ان کے ذریعے سے ان کو تیار کیا۔ اماں ہوا کو عورت کے ذریعے سے گمراہ کرنا آسان ہے۔ یہ مستورات کی جماعتیں نکلتی ہیں، مستورات کی جو جماعتیں نکلتی ہیں، یہ رائیونڈ والوں کو بھی یہ پتہ لگا ہے کہ یہ در مرید ہے، جب عورتیں نکلے گی تو یہ بھی پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ اس واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ مستورات کی جماعت نہیں، زر مریدوں کی جماعت ہے۔ میں نے اسی واسطے کہا ہے کہ کوئی ایک جماعت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفاء کے زمانے میں نکلی ہو تبلیغ اور دعوت کے کام کے لیے، ایک جماعت بھی بتا دو میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ www.darsulquran.com جہاد میں جو جاتی تھی وہ تو علاج معالجے کے سلسلے میں جاتی تھی، تبلیغ کے لیے کوئی جماعت نکلی ہو اس کا کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں کیا کریں، یہ سب مرید ہے، جب ان کی عورتیں نکلیں گی تو یہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو شیطان نے جیسے عورت کو ذریعہ بنایا اسی طرح سے انہوں نے بھی عورت کو ذریعہ بنایا۔ اس نے گمراہ کرنے کا ذریعہ بنایا، انہوں نے رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اب اس نے غلا کر کیا کام کیا؟ اس کو یہ پتا تھا کہ حکم کو توڑنے کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے۔ اس لیے اس کی کارروائی کیا ہے؟ وہ حکم کے توڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اسلام میں اور کفر میں فرق کیا ہے؟ اسلام ہے ہر عمل کو حکم کے مطابق پورا کرنا۔ نماز میں، روزے میں، عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں
معاشرت میں، معیشت میں جو احکام اللہ نے دیے ہیں اس کے مطابق چلنا یہ اسلام ہے۔ اللہ نے صرف نماز روزے کا حکم نہیں دیا، بیت الخلا میں جانے سے لے کر حکومت کے تخت پر بیٹھنے تک کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے متعلق حکم موجود نہ ہو۔ وہ نماز روزہ نہیں چھوڑا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے زندگی کو ایسے گزار کہ اللہ کی لعنت پڑے تجھ پر، جیسے مجھ پر پڑ رہی ہے۔ شکلیں اس نے کافروں کی بنوا دی، لباس کافروں کے محبوب کر دیے، رہنا سہنا کافروں والا اختیار کر لیا ہے، معاشرت اور اخلاق سارے کافروں کی پسند ہے۔ محبت نبی سے اور ظلم کیا ہے کہ ساری زندگی نبی کے خلاف، نبی کی شکل سے نفرت، نبی کے لباس سے نفرت، نبی کے رہنے سہنے سے نفرت، نبی کے معاملات سے نفرت، سب کافروں کے اختیار کر رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ شیطان قسم کھا کر آیا ہے، شیطان قسم کھا کر آیا ہے کہ میں اس کو اس زندگی کی دعوت دوں گا جس پر ذات دل لعنت پڑتی ہے، اور وہ ہے تیرے حکموں کے توڑنے کی زندگی۔ میں اس انسان کو اس لعنتی زندگی پر لانے کے لیے سر توڑ دعوت دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر کہا کہ میں بھی انسانوں میں سے ایسوں کا انتخاب کروں گا جو ان کو دعوت دے کر تیری لعنتی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔